تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اس کے نزول نے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے جھگڑنے اور سالوں تک جنگ لڑنے والے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 104 105 106 چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمنی سالوں سے چلی اور سالوں تک جاری رہی، لیکن جب اسلام آیا تو وہ دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی ایک جنگ رہی ہے جسے جنگ بعاث یا بعاث کہتے ہیں۔ یہ 120 سال تک لڑی جانے والی جاہلیت کی وہ جنگ ہے جو ایک کتے اور بلی کی موت سے شروع ہوئی تھی۔ ایک شہد بیچنے والا ایک جگہ شہد بیچ رہا، شہد کے چند قطرے نیچے گرے ہیں، بلی چاٹنے لگی ہے تو کتے نے بلی کی گردن کو دبوچ لیا۔ بلی کے مالک نے کتے کے مالک کو کہا بھی اپنے کتے کو روک۔ اسی اثناء میں کہ وہ روک پاتا نہ روک پایا، اس نے بلی کی گردن کو توڑ دیا اور بلی مر گئی۔ تو بلی کے مالک نے کتے کے مالک کی گردن کو کاٹ دیا۔ یہ جنگ چلی اور نسل در نسل چلی، 120 سال تک چلی ہے، جس میں کئی نسلیں کام آئیں۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے اور قرآن کتاب ہدایت بن کے اترا ہے، تو قرآن کہتے ہیں فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم وہ وقت یاد کرو اللہ پاک نے تمہارے اوپر یوں نعمت کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، تمہاری نسلیں ایک دوسرے کی دشمن تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے تمہارے درمیان وہ محبت کے سمندر بہا دیے ہیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب دنیا تمہیں جدا کرے بھی تو نہیں کر سکتی، تم بھائی بھائی بن چکے ہو۔ یہ قرآن کریم کا درس انقلاب ہے۔ یہ کلام اللہ کی وجہ سے وہ جنگیں بھی ختم ہوئیں، لڑائیاں بھی ختم ہوئیں، تعصب اور جاہلیت کی بنیاد پر لڑی جانے والی یہ تمام کارروائیوں کا میں بات کر رہے، کسی پختون سے پشتو میں بات کرو، سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی، اردو دان سے اردو میں گفتگو کرو، وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح اس کی زبان میں اس سے بات کریں، تشریح ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم عربی زبان میں اترا، صحابہ کرام بھی عربی تھے، پھر کیا ضرورت آئی کہ اللہ نے ساتھ رسول اللہ کی ایکسپلینیشن آف وضاحت کیا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ نے اپنے علم سے ان مسلمانوں کو سمجھانا، بتانا، سنانا اور وضاحت کر کے دینا ہے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھیجا گیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ قرآن کریم کو سمجھائیں۔ قرآن کریم کوئی لاوارث کتاب نہیں ہے کہ ہر عربی جاننے والا اس کا مطلب اور مفہوم بھی جان لے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر ایسی ایسی آیات موجود ہیں، ایسے ایسے احکامات موجود ہیں جو باوجود عربی ہونے کے بندہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رسالت مآب کی احادیث کی روشنی میں حل نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ رسول کریم کو بھیجا گیا تاکہ اللہ کے رسول اس کی تشریح کر دیں، وضاحت کر دیں، اس کی پوری تشریح کرتے ہوئے تفسیر و تعویل سے سمجھا دیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اس بات کا مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ قرآن کریم کی ایک آیت اترتی ہے، رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद, ए लोगो तुम्हारी सहरी के इख्तिताम का वक्त तब है जब सफ़ेद धागा काले धागे से जुदा हो जाए, तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तुमने सुबह की नमाज पढ़ लेनी है। सहाबी रसूल हैं, इमाम बुखारी सही बुखारी में हदीस पाक लाए हैं। हज़रत अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह अन्हु, हातिम ताई बहुत बड़े सखी का नाम है, उसका फर्जंद अर्जुमंद अदी रसूलुल्लाह का सहाबी है। आयत उतर आई है, काला धागा सफ़ेद धागे से जुदा हो जाए, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। इन्होंने दो धागे लिए और सिराने को पकड़ा, सिराने के नीचे काले सफ़ेद धागे को आपस में मिला के रख दिया और फिर देखने लगे, सिराने को उठा के देखें, अभी जुदा नहीं हुए, सहरी करते रहो, अभी जुदा नहीं हुए, सहरी का वक्त बाकी, अभी जुदा नहीं हुए, अभी सहरी का वक्त बाकी। हत्ता के मस्जिद नबवी से अजान आ जाती है तो ये सहरी छोड़ देते हैं, अल्लाह के रसूल की इक्तदा में जाके नमाज अदा की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का इख्तिताम फरमाया तो अदी कदमों में जाकर बैठ गए, या रसूल अल्लाह एक परेशानी का हल फरमा दीजिए। अदी पूछो मसला क्या है? या रसूल अल्लाह कल आप पर अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल फरमाया कि काला धागा सफ़ेद धागे से जुदा होगा, सहरी का वक्त ख़त्म होगा। मैंने दो धागे लिए, अपने सिराने के नीचे रखे, अपनी बीवी बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि आज ये धागे जुदा होंगे, सहरी का इख्तिताम होगा। हमने सहरी खाना शुरू कर दी है लेकिन धागे जुदा न हुए। मैं देखते पे देखता चला गया, धागे जुदा नहीं होते थे, हत्ता के मुअज्जिन रसूल की आज़ान आई है, हमने सहरी का इख्तिताम किया है। अल्लाह का कुरान कहता है सफ़ेद धागा काले धागे से जुदा होगा, उस वक्त खाना पीना बंद कर देना। लेकिन आज खाना पीना आपके सहाबी ने तब बंद किया है जब सफ़ेद धागा काले धागे से उलझा हुआ था, जुदा नहीं हुआ था। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने बात सुनी, रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर पर तबस्सुम आया, हुज़ूर पाक मुस्कुराए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अदी इन्न लविसादतुका लअरीज़ इन्नमा हुआ सिवादुल लैली व बियाज़ुन नहार। ओए अदी, इसका मतलब ये नहीं है कि काला धागा होगा, सफ़ेद धागा होगा, लेकिन रब ने लफ्ज़ धागा इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह ने मिसाल सफ़ेद धागा फरमा के दिन के नूर से दी है, काला धागा फरमा के रात की तारीकी से दी है। इससे पता चला जब रात की तारीकी छट जाए, सुबह की सफेदी का ज़ुहूर होना शुरू हो, उस वक्त सहरी का वक्त खत्म होता है। धागे से मुराद धागा नहीं है, धागे से मुराद औकात है, धागे से मुराद ज़माना है, धागे से मुराद वक्त है, धागे से मुराद टाइम है, धागा और रात का वक्त है। अदी ने कहा, या रसूल अल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। आपने तशरीह कर दी है, डीआई खान के गयूर मुसलमानों, मैंने दावा किया कि सहाबा अरबी है, कुरान करीम अरबी है, लेकिन अल्लाह ने अरब कौम पर अरब किताब नाजिल करके समझाने वाला साथ इसलिए भेजा है कि कुरान करीम की तशरीह, वजाहत, तफसीर, तावील, एक्सप्लेनेशन अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी है। अगर अहदीस नबविया से, पैगंबर के फरामीन से, पैगंबर की वजाहतों से सरफे नजर कर ली जाए, कुरान के अहकाम समझ नहीं आ सकते। और मैं यहाँ समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ, आपका अगर ज़ौक़ ताज़ा है, ज़ौक़ ताज़ा है, सुनिए मेरी बात को, कान की खिड़कियों से दिल तक रास्ता दीजिए। पैगंबर की हदीस की इतनी अहमियत है, इतनी अथॉरिटी है, इतनी हुज्जियत है, इतनी वैल्यू है कि पैगंबर की हदीस के बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम समझ नहीं आता। जैसे कुरान का मुनकर बाउंड्री ऑफ द इस्लाम
اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، ویسے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کا منکر اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ اس پر اپنا غیظ و غضب قہر نازل فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل وہ پیش کر رہا ہوں جو بڑی آسان اور عام فہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ اور ہارون اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ کی ذمہ داری یہ ہے فرعون کے پاس جائیے، دعوت و تبلیغ لے کر جائیے، ترغیب و ترہیب لے کر جائیے، آفر لے کر جائیے۔ اے فرعون آج اللہ کی وحدانیت کے سامنے جھک جا، توحید کو قبول کر لے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مسلمان بن جائے گا۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے فرعون نصیحت پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، حضرت ہارون جاتے ہیں، سمجھایا سنایا بتایا جاتا ہے، فرعون نہیں مانتا۔ آخر جب اس کی سرکشی حد سے بڑی، اس کا ظلم حد سے بڑا، بربریت حد سے بڑی، جب اس نے حدود کو کراس کیا تو رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو پانی کے اندر ڈبو دیا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، ہم نے بحیرہ کلثم کو حکم کیا پانی آج یوں نہیں چلنا، رک جا، قوم موسیٰ گزرے گی، ایک نہیں 12 قومیں گزرے گی، 12 راستے بن جاؤ، 12 راستے بن گئے، پانی ٹھہر گیا، قوم موسیٰ گزری۔ تعاقب کرنے کے لیے فرعون فرعونیوں کے ساتھ آیا، جب اس نے دیکھا کلثم کا سمندر میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، کیا ہوا؟ یہ سمندر رکا کیوں ہے؟ فرعون رکنے لگا، سوچنے لگا وجہ کیا ہے۔ اتنے میں حامان اس کے وزیر نے فرعون کو کہا جناب من پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا سمندر کیوں رک گیا، پانی کیوں رکا، آج تک تو نہیں رکا تھا۔ کہا جی آپ کے لیے رکا ہے، آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت، آپ کی طاقت و عزت کو سلامی دینے کے لیے یہ پانی رکا ہے، چل گھوڑا اندر ڈالیے۔ فرعون نے گھوڑا اندر ڈالا، فرعونی پیچھے ہوئے۔ قرآن کریم کہتا ہے سمندر مل گیا، رکا میرے حکم سے تھا، چلا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہوا قرآن کریم نے کہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تماشا دیکھنے والے قوم موجود تھی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دیکھ رہے تھے فرعون ڈوب رہا ہے۔ جب فرعون مر گیا، غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں، کوہ طور پہ رہے، 40 دن کا اعتکاف کیا۔ رب نے تورات کتاب اس وقت نازل کی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے فرعون کی زندگی میں اللہ کی کتاب تورات نہیں اتری تھی، فرعون نے اپنی آنکھوں سے تورات کو دیکھا نہیں تھا، فرعون نے اپنے کانوں سے تورات کے حکم پڑھے نہیں تھے، سنے نہیں تھے، فرعون نے تورات دیکھی تک نہیں ہے، رب کی کتاب دیکھی نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرعون کافر ہوا ہے، فرعون نے رب کی کتاب دیکھی نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرعون غرق ہوا ہے، رب کی کتاب دیکھی نہیں ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرعون کو اللہ پاک نے تہ تہ کر دیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے فرعون نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا، حدیث ہارون علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ پتہ چلا اللہ کی کتاب تو دور رہی، وقت کے پیغمبر کی حدیث کا بندہ منکر ہو جائے اللہ فرعون بنا دیتا ہے۔ قرآن تو بہت دور رہا، کتاب اللہ تو بہت دور رہی، فرعون حدیث موسیٰ کے انکار پہ ڈوبا ہے۔ اس سے سمجھ آیا قرآن کریم کو سمجھیں گے پیغمبر کی فرامین کی شکل میں سمجھیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے حضور پاک کی حدیث کی تشریح میں سمجھیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے یہاں اللہ کی کتاب کا ختم کیا، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پڑھوایا، جو والدین سبب بنے، یہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے ان کے پیرنٹس سے، میری گزارش ہے 10
دست بستہ استدا ہے ان بزرگوں سے کہ اپنی اولاد کو صرف حفظ تک محدود نہ رکھیے، انہیں علم دین کے تاج سے تاج ور کیجئے، انہیں احادیث کے علوم سے بہرہ ور کیجئے، تاکہ آپ کی اولاد جیسے قرآن سنا کر آپ کے دل کو ٹھنڈا کر رہی ہے، ویسے قرآن کیا کہتا ہے احادیث کی روشنی میں آپ کے ایمان کو بھی جلا بخشے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لگائیں، حفظ کی طرف لگائیں۔ اور یہاں ایک گلہ کرتے ہوئے کہوں گا، ایک عجیب روش ہے آج کل لوگوں میں، اگر ترغیب دیں، بتائیں بھائی اپنی اولاد کو دین پڑھا لے، دین پہ لے آ، عالم بنا دے، تو وہ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عالم بنانے پہ تو تیار ہیں، ہم مولوی بنانے پہ تو تیار ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ کھاسی کتوں صاحب، از مولوی تو بڑے نہیں ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ ایک منٹ اس بات کو یہاں رکھ دیں، ایک ڈبہ اور کھولتے ہیں۔ جب کھانے کی باری آتی ہے، کم کون کھاتا ہے، زیادہ کون کھاتا ہے؟ تو ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے، زیادہ کون کھاتا ہے؟ مولوی۔ دیکھو میرے کہنے سے پہلے آپ بول اٹھے، مولوی زیادہ کھاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ دو باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ بھی کھاتا زیادہ مولوی ہے تو پھر بچوں کو مولوی بنا لو۔ ادھر کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، ادھر کہتے ہیں زیادہ ہے۔ سنو میرے بھائیوں، آپ اپنی اولاد کو عالم بنائیے، خدا کی قسم رزق اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ کیسی بات ہے یار، یہ کیسی بات ہے؟ سنو، میں کالج یونیورسٹی کی تعلیم و ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا اور پڑھنا چاہیے، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن وہ اس وقت تک تعلیم فائدہ دے گی جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبض چسن من ضوء الشمس۔ یہ دیکھو یہ ایک گلاس ہے، اس گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے، جب پانی سے ایک گلاس بھر جائے گا تو یہ گلاس بہنے لگے گا، پھر اس کے پانی سے دائیں بائیں پانی پہنچے گا۔ کیوں؟ اس میں پانی زیادہ ہو گیا۔ حافظ قرآن کا فیض اتنا ہے، جب یہ حفظ کر لیتا ہے اس کا فیض اس سے نکلنا شروع ہوتا ہے، پھوٹنا شروع ہوتا ہے، اور قیامت تک پھوٹے گا۔ کہاں تک پھوٹے گا؟ فرمایا جب ماں باپ کے سر پر ایسا تاج سجے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر دے گی۔ احسن من ضوء الشمس، حسین نہیں احسن کا ہے۔ احسن عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، اس سے جتنی